دیکھیے میری کوشش یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ اختلافات مٹیں بڑھیں نہیں. جتنے بھی اہل لا الہ الا اللہ ہیں، جتنے بھی اہل ولایت ہیں، اب یہ عطف بیان کی ضرورت اس لیے پڑی، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو اہل لا الہ الا اللہ ہے وہ اہل لا الہ الا اللہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اہل ولایت نہ ہو، اور جو اہل ولایت ہے وہ اہل ولایت ہو نہیں سکتا جب تک کہ اہل لا الہ الا اللہ نہ ہو. تو جتنے بھی اہل لا الہ الا اللہ ہیں، جتنے بھی اہل ولایت ہیں، ان سب کے درمیان کبھی کبھی بعض مغرضین لفظی مغالطوں سے کام لے کر انتشار پیدا کر دیتے ہیں. لفظی مغالطے، اور یہ کام ممبروں سے بہت ہوتا ہے، یہ کام شاعری میں بہت ہوتا ہے. لفظی مغالطہ. اب مغالطے کی کتنی قسمیں ہیں یہ تو یہاں آپ حضرات کے نو کے زبان ہوں گی یہ باتیں، تو حوزے کی مبادیات و ابتدائی کورس میں منطق میں مغالطے کی کتنی قسمیں یہ سب آ جاتی. لفظی مغالطہ. تو اب بعض جگہوں پر ابھی ہمارے ہندوستان پاکستان میں کچھ اہل ولا ہیں، کچھ اہل ولایت ہیں، کچھ عاشقان اہل بیت ہیں یا دعوے داران عشق ہیں، جن میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ معصومین کی ولادت کا لفظ استعمال کیا جائے یا نزول کا لفظ استعمال ہوا یا ظہور کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب یہ کوئی بحث ہے مگر ہے. اور ایسے الفاظ کو درمیان میں لا کر تفرقے ہو جاتے ہیں. میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یا معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے متعلق اگر یہ کہوں کہ ان کی ولادت ہوئی تو بھی درست ہے. اگر یہ کہوں کہ پروردگار نے انہیں نازل فرمایا، جس طرح قرآن کا نزول ہوا ایسے ان کا نزول ہوا، تو بھی درست ہے. نزول کا لفظ ہر اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز بلندی سے عطا کی جا رہی ہو. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ حدید ہے. حدید، حدید کے لیے کیا کلمہ استعمال ہوا ہے؟ انزلنا الحدید. حدید ہوتا کہاں ہے؟ زمین میں. لوہا کہاں ہوتا ہے؟ زمین میں. زمین میں لوہا ہوتا ہے لیکن کلمہ کیا استعمال ہوا؟ انزلنا. یہ صرف اس لیے استعمال ہوا کہ خود ذات باری تعالی، وہ خلاق، وہ فیاض، وہ حقیقت الحقائق، وہ حقیقت اتنی بلند ہے کہ جو چیز بھی اس کے ہاں سے عطا ہوگی وہ اس کے لیے کہے گا انزلنا، ہم نے نازل کیا. اسی لیے قرآن مجید کے لیے بھی ہے انزلنا، نازل کیا. تو یہ انوار مقدسہ کے لیے بھی اگر استعمال کیا جائے نازل ہوا، تو اس اعتبار سے کہ یہ وہاں سے آئے. اب اس کو ایک فرقے کی بنیاد نہ بنا لیا جائے. ہر شخص تعبیریں استعمال کرتا ہے اپنے حسب فہم. کس کی معرفت کتنی ہے، کس کے پاس فہم کتنی ہے، فقہ کتنی ہے، کس کی فکر کتنی رسا ہے، کتنی نارسا ہے. اور جس کی فکر نارسا ہو اسے ان کے ساتھ حسد کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے جن کی فکر رسا ہو، اور جن کی فکر رسا ہو انہیں ان کے ساتھ تحقیر کا سلوک کرنا نہیں چاہیے جن کی فکر نارسا ہو. بلکہ لازم ہے تربیت کا رشتہ ہو، تربیت کا رشتہ ہو.